دوستو، جب حج کا مہینہ قریب آ گیا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس چلے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنا سکیں کہ انہوں نے قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سے قبائل کے درمیان جا کر کتنے مؤثر انداز میں کام سر انجام دیا ہے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ سیاہ پتھروں کی دو قطاروں کے درمیان پانی کی بہتات والی جو زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھی تھی وہ یثرب یعنی مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ اس بار وہ خود بھی مہاجرین میں شامل ہونے والے ہیں۔ دوستو، مکہ میں اب صرف چند ہی لوگ باقی رہ گئے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی بھروسہ کرتے تھے جتنا اپنی چچی ام الفضل پر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی یقین تھا کہ ان کے چچا عباس اگرچہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے پھر بھی وہ کبھی ان کے ساتھ دغا نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ایسے راز کو فاش کریں گے جو ان اعتماد کے ساتھ بتایا گیا ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چچا عباس اور ام الفضل کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب جا کر بسنے کی امید ہے، لیکن اس کا انحصار اس وفد پر ہے جو نخلستان سے حج کے موقع پر آنے کی توقع ہے۔ حضرت عباس نے یہ سن کر کہا کہ وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ جائیں اور وفد کے نمائندوں سے ملاقات کر کے ان سے گفتگو میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یثرب سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد، جیسا کہ ان کے اور ان کے رسول کے درمیان طے ہو چکا تھا، یثرب کے مسلمانوں میں سے چند افراد حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 73 مرد اور خواتین تھی۔ انہیں امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات فرمائیں گے۔ ان کے قافلے میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باوقار سردار بھی شامل تھے۔ سفر کے ابتدائی ایام میں ایک خیال ان پر غالب رہا کہ وہ لوگ مکہ کی جانب سفر کر رہے ہیں، جہاں بیت اللہ ہے، جو جزیرہ عرب کا سب سے عظیم مرکز حج و زیارت ہے۔ اسی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، جن کی زیارت کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ اسی مکہ میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اور ان کی روحیں اس جانب پرواز کرنے کی آرزو میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں یہ مناسب ہوگا کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہم مکہ کی جانب اپنی پیٹھ کر لیں اور شام یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں؟ ممکن ہے یہ خیال کئی لوگوں کے دل میں آیا ہو، کیونکہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کچھ ہی وقت باقی تھا اور موت سے پہلے اکثر انسانوں کو اپنے مستقبل کی کچھ نہ کچھ آگاہی ہو جاتی ہے۔ اسی خیال کے تحت انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات سے آگاہ کیا۔ ان کے ساتھیوں نے یہ سن کر کہا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے کہ وہ شام یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی پیروی سے انحراف نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف ہی کروں گا، اور پھر پورے سفر کے دوران انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ دیگر ساتھیوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچے تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خلجان پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے خاندان کے ایک فرد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عمر میں ان سے چھوٹے تھے اور یثرب کے مشہور شاعر تھے، ان سے کہا، میرے بھائی کے فرزند، آؤ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور ان سے دریافت کریں کہ دوران سفر ہم نے جو کیا وہ کیسا تھا، کیونکہ تم لوگوں کی مخالفت کے باعث میری روح شک اور شبہ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، چنانچہ انہوں نے مکہ کے ایک مقامی شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ملیں گے۔ اس شخص نے کہا، کیا تم ان کے چچا عباس کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، عباس کو ہم خوب جانتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر یثرب کا دورہ کرتے تھے اور یثرب کے لوگ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بتانے والوں نے کہا، جب تم مسجد میں داخل ہوگے تو جو شخص عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا ملے گا
وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سوال پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایک قبلہ ملا ہوا تھا تو لازم تھا کہ اسی پر قائم رہتے۔ یہ سن کر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا تاکہ ویسا ہی کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جواب ملا اس کے ایک سے زیادہ معنی ممکن تھے۔ خیر دوستو، ان لوگوں کا مکہ کا سفر ایک قافلے کے ساتھ ہوا تھا جس میں ایسے زائرین بھی شامل تھے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور موحد نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے وادی منا میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ یثرب کے قبیلے خزرج کا مشہور و معروف شخص ابو جابر بن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو بنی سلمہ کا سردار اور نہایت با اثر شخص تھا۔ آپس میں یہ طے پایا کہ وہ پچھلے سال کی طرح بڑی رازداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر ملاقات کریں گے، حج کے بعد کی دوسری رات۔ انہی میں سے ایک نے اس ملاقات کی تفصیل کچھ ان الفاظ میں بیان کی: اس رات ہم اپنے قافلے والوں کے ساتھ ہی رات گزار رہے تھے، یہاں تک کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا تو ہم لوگ سوتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے چپکے سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقررہ ملاقات کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ وادی عقبہ میں جمع ہو گئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔